أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اكبر sambil gitu aja. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وذكاته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد
اسلام ہے جانے والا یک با یک پردہ غیبہ سے نکل آئے گا یک با یک پردہ غیبہ سے نکل آئے گا اب زندہ ہے محمد کے گھر صلی اللہ محمد کے گھر والا کون کہتا ہے کہ سبحان اللہ صلوات بھیجیے محمد صلی اللہ محمد آل محمد کس واسطے پھول بنے کس واسطے پھول اور کہیں بنانے سے بنت رسول آتی ہے کوئی کلی کس واسطے پھول
किबरिया के आजादार मर गए। 18वें बरस में ये आफत दिखाए हैं। आले नबी को चरख ने लूटा दुहाए हैं। आले नबी को चरख ने लूटा दुहाए हैं। आले नबी को चरख ने लूटा दुहाए हैं। शिवतैन घर में आए जो बेताबो बेकरा, असमा से पूछने लगे अम्मा का हाल था। बोली वो नींद आई है शुक्र की दगा। खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो मैं निसार। खाना तो जल्द खा लो के भूखे हो मैं निसार। बोले के चैन देगा ज़माना तो खाएंगे, और अम्मा हमें खिलाएंगे खाना तो खाएंगे। अम्मा हमें खिलाएंगी खाना तो खाएंगे। ये सुन के बेकरार हुई वो जिगर फिकार। चादर ज़मीन पे फेंके चिल्लाई बार बार। बच्चे हैं इनको सब्र दे ऐले किरज़गार। अब वो खिलाने वाली कहा तुम पे मैं निसार। अब वो खिलाने वाली कहा तुम पे मैं निसार। यारों तुम्हारे पालने वाले गुजर गए। अखा के किसके हाथ से अम्मा तो मर गए। अखा के किसके हाथ से अम्मा तो मर गए। आओ के किसके हाथ से अम्मा तो मर गए। फिर तो अली के घर में कयामत बपा हुए। ताजा बला में आले नबी मुब्तला हुए। मातम पे मातम और अज़ा पर अज़ा हुए। हम उठा रसूल पाक पे ज़हरा फिदा हुए। उठा रसूल पाक पे ज़हरा फिदा हुए। सब रो रहे थे बिनते रसूल कदीर को, और बच्चों को होश था न चला मेरे अमीर को। बच्चों को होश था न चला मेरे अमीर को। बच्चों को होश था न चला मेरे अमीर को। हाय शेरे खुदा थे मुस्तरो महबूब एक तरफ। शर्बीर की थी ज़ैनबे कुलसूम एक तरफ। और पकड़े थे दिल को सैयदे मखसूम एक तरफ। और बिस्मिल थे खाक पर शहे मज़लूम एक तरफ। बिस्मिल थे खाक पर शहे मज़लूम एक तरफ। हैदर करीब आए तो एक खत नजर पड़ा। और तड़पे कुछ इस तरह के अमामा उतर पड़ा। तड़पे कुछ इस तरह से अमामा उतर पड़ा। लिखा था ये कि आखिरी मुजरा कबूल हो। या शाह तुम मसीह जनाबे रसूल हो। सदका हजूर कर मेरा मकसद हसूल हो। और मुँह से ना कह सकी के हसीनो बनो। मुँह से ना कह सकी के हसीनो बनो। मेरी वसीयत ना फरामोश
کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، اور کتنی جگہ نشان لہد کا بنائیو، کتنی جگہ نشان لہد کا بنائیو، شاید یہ ہے کہ بات یتیمیوں کا کیجیو، اور شفقت سے بولیو کبھی کھڑکی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی کھڑکی نہ دیجیو، بابا کو روتے روتے جو بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني. فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتبوء في محرابها يحسنون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات محمد. دیکھیے وہ بچے ہیں، ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، تو ان کو آپ جو ہے وہ ڈانٹ کے یا دبا کے خاموش نہیں کر سکتے. آپ ہماری طرف متوجہ ہو. انشاءاللہ آج شاید بہت طولانی مجلس بھی نہ ہو، لیکن اب وہ آگاہ نہ ہونے پائے، اس لیے جو ہے وہ میں آ گیا، اس کو کینسل کر دیا. صلوات میں نے یہ جو حدیثیں کل پڑھی تھی وہی آج بھی حدیث نقل کی گئی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فمن عذبها عذبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا. یا فمن آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو. اب حدیث میں آگے ہو یا نہ ہو، عقل کیا کہتی ہے سر؟ کہ اگر کوئی اللہ کو اذیت پہنچا دے نماز پڑھنے سے مسلمان کہلائے گا؟ تو اس کا مطلب جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی.
جو خدا کو اذیت پہنچا دے وہ کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی بات فائنل ہے کہ حضرت زہرا کو اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. یا دوسری روایت جو کل نقل کی گئی تھی، فرمایا فاطمہ سیدہ ہے، سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی ازل سے لے کے ابد تک. وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور جب شہزادی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت میں درود بھیجتے ہیں. اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ فرشتے مریم کو پکارا کرتے تھے. کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا. کل جو بات ہماری تھی وہ یوں چلی تھی کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے اپنے عمل پر، یاد ہے غرور مت کرو، اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرو. دوسرا کیا تھا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جناب لقمان نے اپنے فرزند کو سمجھایا خف اللہ خیفتاً، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، ولو جئت ببر الثقلین، چاہے تمہیں جن و انس کے برابر تمہارے نام عمل میں نیکی ہی کیوں نہ ہو. وہ عذاب کر سکتا ہے. اگلا فقرہ جس پر آج بات ہوگی تھوڑی دیر، وَرْجُ اللَّهَ رَجَاءً، اور اللہ سے امید لگائے رہو، چاہے تمہارے کھاتے میں جن و انس کے برابر گناہ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے. تو گویا دین ہم کو بیچ میں رکھنا چاہتا ہے. نہ اپنے اعمال پر گھمنڈ کرو اور نہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. چنانچہ قرآن کہتا ہے دیکھیں دنیا میں انسان سے خدا سے بڑھ کے کوئی چاہنے والا، حتیٰ ماں، حتیٰ باپ، حتیٰ اولاد، خدا جتنا چاہتا ہے انسان کو، کوئی ان سے محبت. ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں، پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان سے کہو مجھ پر ایمان لائیں، مجھ کو پکاریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو ہدایت کی راہ مل جائے، رشد کی راہ مل جائے. یا دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے صلوات قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے میرے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارا گناہ معاف کر سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں جملہ اکثر میں اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، ممکن ہے آپ حضرات نے سنا، شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شروع میں 15 مناجاتیں ہیں مفاتیح کے اندر، جس کا نام ہے مناجات 15، 15 مناجات مفاتیح کے شروع میں. ہر مناجات کا الگ الگ عنوان ہے.
توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، شکر کرنے والوں کی مناجات. تھوڑا سا ٹائم ملے نا گھر میں تو اہل بیت کی دعاؤں کو لے کے بیٹھیے تو مزہ آتا ہے واقعی کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو آپ کو دی ہے آل محمد کے صورت میں. اس میں پہلی مناجات ہے مناجات تائبین، توبہ کرنے والے کی مناجات. آپ یہ بتائیے کہ یہ اہل بیت جو اللہ سے دعاؤں میں جملے کہتے ہیں، یہ بٹرنگ ہے، چاپلوسی ہے یا حقیقت ہے نا؟ اسی میں ایک جملہ ہے مناجات التائبین جو پہلی مناجات ہے 15 مناجاتوں میں. اس میں آدھے کے بعد یہ جملہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ، پالنے والے اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو فإنی وعزتک من النادمین، پالنے والے تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی توبہ نہ بھی کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ کہ ہم نے غلط کیا، اللہ اس کو توبہ مان لیتا ہے. واقعی کتنا لطف ہے دعاؤں میں اہل بیت کی. میں نے کہا نا تھوڑا سا وقت نکالیے اور اپنے آپ کو آل محمد علیہ السلام کی دعاؤں سے قریب کیجئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. دیکھ رہے آپ فیہم ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. نہیں کہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والے جوانوں سے بولیے محبت کرتا ہے. سلمان بولیے دو قصے میں آپ کو جلدی جلدی سناتا ہوں پھر آ جاتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر. جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں قحط پڑا زبردست. لوگ آئے موسیٰ کے پاس کہ یا نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، کریم ہیں، دعا کیجئے اللہ بارش نازل کر دے. موسیٰ علیہ السلام پبلک کو لے کے آئے اور آنے کے بعد دعا کے لیے باہر میدان میں جنگل میں جہاں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ہم لوگ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ انور بھائی کی اگر کوئی بات ہم کو پتہ چل جائے خدا نخواستہ تو اس کو ہم جو ہے وہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں. سب کا مزاج ہے ٹھیک ہے، موقع آئے گا تب بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ ہم لوگوں کا حتی سلوات پڑھیے انسان سے خدا کی بات نہیں ہے. اب انسان کے انسانوں سے ماں سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا نا. لیکن کبھی دیکھا ہے کہ ماں جو لڑکے کے خلاف بولنا شروع کر دیتی ہے؟ کبھی دیکھا نہیں دیکھا. بہو سے نہیں پٹی، بہو نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیا. اب وہ صاحب کہیں 2-4-50 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ لڑکی رہتی، اس نے سنا کہ اماں کو بھابھی نے مارا. بھابھی ہوئی آ گئی، محلے بھر کی عورتیں آ گئی، فلانی آپا آ گئی، فلانی باجی آ گئی. اور جیسے ہی بیٹی کو دیکھا اماں نے فریاد شروع کی. ضرورت پڑ رہا ہے اماں نے فریاد شروع کی کہ جو ہے وہ ایسا کیا تمہاری بھاوج نے، ایسا کیا تمہاری بھاوج نے. پورے محلے کی عورتیں ہیں ہے نا. لڑکی نے کہا اماں اتنا سب ہو گیا، بھائی جان کچھ نہیں بولتے کیا؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ماں کا جواب کیا؟ اے ہٹو بیٹا، تمہارا بھائی قاعدے کو ہوتا تو در کا ہے کرتا. یعنی جس ماں کو سب سے زیادہ پورے محلے میں بہو کی خاطر صحیح بیٹے کو بدنام کیا نہیں کیا، لیکن اللہ ماں سے بھی بڑھ کر کے ہے، ہر عیب پر پردہ ڈالتا ہے. صلوات سنا نا میں ہر عیب پر پردہ ڈالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پالنے والے بارش نازل فرما. جبریل آ گئے. موسیٰ یہ جو پبلک لے کے آئے ہو تم نا، اس میں ایک بدماش ایسا ہے کہ جب تک وہ رہے گا میں تمہاری دعا نہیں قبول. کچھ سمجھ میں آیا؟
یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کوئی کہ میں شراب میں پی رہا ہوں تم سے مطلب، جی نہیں، ہمارے محلے میں ہے آپ، مومن ہے آپ، شیعہ ہے آپ، یہ کام نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کے چکر میں پورا محلہ جو ہے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے نہیں میرا لڑکا ہے آپ سے مطلب، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ خود تو صلوات پر جبریل آ گئے کہنے لگے موسیٰ اتنی پبلک لے کے آئے ہو تم نا، اس میں ایک بدمعاش آدمی ایسا ہے جب تک رہے گا اللہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا، اس کو ہٹا دو ہم سن لیں گے۔ معمولی چیز ہے۔ اچھا مشکل کیا ہے کہ آپ بظاہر قبا پگڑی لگا کر کے جتنا چاہیے جو ہے وہ علامہ بن جائیے، سمجھ گئے، لیکن اندر سے اگر ضمیر بیدار ہے تو سب اپنے کو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ بہت مردہ ضمیر ہوگا جس کو احساس نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، دیکھیے گناہگار ہونا اتنی بڑی چیز نہیں ہے، صلوات محمد، گناہگار ہے آدمی، گناہ ہو گیا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہگار ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے، جتنا بڑا عیب کیا ہے کہ گناہگار بھی ہیں اور اپنے کو بہت بڑا مومن بھی سمجھتے ہیں۔ جب تک یہ رہے گا تب تک آدمی سدھر نہیں سکتا۔ ان سے بڑا گناہگار کون ہے؟ لیکن احساس گناہ ہو گیا بچ گئے۔ تو مین چیز ہے گناہگار ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا یہ کہ آدمی کو احساس گناہ ختم ہو جائے۔ یہ آدمی گناہگار تھا مگر اس کو یہ احساس تھا کہ میں گناہگار ہوں۔ تو جب جناب موسیٰ نے کہا بھیا کوئی صاحب ہے اس میں نہیں معلوم، پلیز چلے جائیے یہاں سے، وہ آدمی سمجھ گیا کہ مجھے کو کہہ رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس مجمع میں مجھ سے زیادہ بدمعاش کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے گناہگار ہے، احساس ہے، لیکن شرافت ہے۔ اس نے کہا یار میرے چکر میں پورے گاؤں والوں پر قحط ہو، عذاب میں، یہ ٹھیک نہیں ہے بات، پالنے والے میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرے چکر میں پورے گاؤں والے کیوں جھیلیں، میں چلا، تو اپنے نبی کی دعا سن لے۔ لیکن عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا، جیسے ہی سوچا اٹھیں تب تک خیال رکھ یار اس مجمع میں اٹھ کے جائیں گے تو پکڑے اچھا یہ تھے مول صاحب، ہمیں اس کے پیچھے تو ہم نے کیا کیا، پھر وہیں بیٹھ گیا اور اب کہتا پالنے والے میں جانا چاہتا ہوں، گناہگار صحیح لیکن تیرا بندہ، کیا تو چاہتا ہے کہ بقیہ بندوں کے سامنے میں بے عزت ہو جاؤں؟ اب دیکھیے امام اللہ میں کتنا فرق ہوا نہیں ہوا۔ پالنے والے کیا تو چاہتا ہے کہ بقیہ بندوں کے سامنے میں بے عزت ہو جاؤں؟ اب کسی کو نہیں پتا اس کے اور خدا کے بیچ کیا ہو رہا ہے کہ اتنے میں جھوم کے بادل اٹھا، جم کے بارش ہوئی۔ جناب موسیٰ کو کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ ہم کو تو پھنسا دیا یار بھائی جبریل، کتاب کو رکھا بھائی جبریل یار تم نے تو پھنسا دیا، ہم نے پبلک سے کہا کوئی اٹھ کے گیا نہیں، تمہیں تو جھوٹا ثابت ہو گیا۔ جبریل نے کہا کہ اتفاق سے اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہوتا، گھمنڈ مت کرو، کڑوانی بات۔ کیا مطلب کہ اس نے توبہ کر لی، وہ میری بارگاہ میں پلٹ آیا۔ تو موسیٰ سوچنے لگے یار کتنے خلوص سے اس نے توبہ کی کہ اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی، دعا بھی قبول کر لی، بارش بھی نازل کر لی، کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارے جذبات کے۔ جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے تو کون ہے جس نے اتنے خلوص سے تجھ سے توبہ کی؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیسی بات کرتے ہو، جب مجرم تھا تب تو پہچنوا کے بے عزت نہیں کیا، اب جب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے تو میں پہچنوا کے بے عزت کیا کروں؟ صلوات محمد۔ رسول اللہ کے زمانے میں سیم چیز
بیوی والے ہیں ان سے کہیے چھوڑ دیں 30 سال کے بعد، اکا دکا ملیں گے، وہ بھی کوئی بات اگر لگ گئی تو، ورنہ وہ چلتا۔ تو اب جو لوگ 40 سال سے شراب پی رہے ہیں اچانک بین لگ گیا، تو ظاہری طور پر تو نہیں ہو رہا ہے لیکن اندر اندر بلیک میں چل رہا۔ ایک دن ایک چچا میاں بزرگ بوڑھے سمجھے، یہ کل ناراض ہو گئے تھے کہ مول صاحب تم نے ہمارا نام ہی نہیں، کا نام لے لیتے ان کے ٹائم کا صلوات تو ایک جو ہے وہ بوڑھا چچا میاں جو ہے وہ سر کے اوپر شراب لیے چلے آ رہے ہیں۔ چچا نے دیکھا سامنے سے رسول اللہ اور یہ باپ رے باپ، اگر حضرت نے پوچھ لیا تو سچ بولے تو پھنسے، جھوٹ بولے تو ان کو سب پتا ہے، سمجھ گیا؟ وہیں سے کہتا خدا آج اپنے حبیب کے سامنے میری عزت بچا لے، اب نہیں پیوں گا۔ تب تک رسول اللہ آ گئے، کیا لیے ہو؟ کرنے کا صاحب شرکا ہے، نکل گیا وقت سے مجھ، تو اللہ جو چاہے گا وہی تو نکلے گا۔ اچھا اب وہ کتاب میں ویڈیو تو بنا نہیں ہے لیکن اکثر آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ لڑکوں سے کچھ پوچھیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ ہگلانے لگتے ہیں، ہے نا سر؟ تو شاید کہا اس نے کیا لیے ہو؟ کیا ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے لائیے، میں آپ کو جان لے جا رہا، لائیے اتارو، دیکھیں اتارا، ڈھکن سرپوش جو بھی تھا ہٹایا، ہاں ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سرکا۔ اب جو رسول اللہ نے سر اٹھایا تو وہ لگا رونے، پیغمبر نے کہا کیوں رو رہے؟ تم نے جھوٹ تو کہا، ان کو سب پتا ہے، تم نے جھوٹ تو بولا، ہم نے پوچھا کیا ہے، تم نے کہا سرکا ہے، یہ سرکا ہے، اس میں رونے کون سی بات ہے؟ کہتا یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شراب تھی، سرکا نہیں تھا، تب آپ کو دیکھ کے ڈر گیا، میں نے خدا سے فریاد کی، خدا آج میری عزت بچا لے، آئندہ نہیں پیوں گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ الہی سے اس شراب کو، اب سمجھ میں آیا نا؟ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، صرف معاف نہیں بلکہ محبت کرتا ہے۔ سنا نہیں سنا؟ صلوات پر نماز جنازہ میں تو بہت شرکت کی ہوگی آپ لوگوں نے، ہے نا؟ تو لاسٹ میں جو ہے وہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے اصلاح خیرے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم سوائے خیر کے۔ تو ایک وضاحت تو اس کی یہ کی جاتی ہے کہ یہاں خیر سے مراد عشق اہل بیت ہے، بقیہ ہم سے گناہ ہونا سے نہیں مطلب ہے صاحب، یہ محب اہل بیت تھا، ہم یہ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں باتیں سے ہے، اس لیے کہ ایک روایت اور ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ تو اب صاحب جو ہے وہ، میرا نام وسیع حسن ہے اگر نہیں معلوم کسی کو، تو وسیع حسن صاحب مر گئے، تو جب مر گئے تو فیض آباد سے لوگ گاؤں جائیں گے بھائی، تو جو بزرگ کوئی تھا اس نے نماز پڑھا دی، تو ہمارے علاقے میں بہت سے مولوی ہو گئے قوم سے پلٹ کر کے، تو اب وہ مول صاحب نے نماز پڑھانا شروع کی، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں سوائے خیر کے۔ تو ہر آدمی کو آپ سے محبت ہی تھوڑی ہے، تو اس میں تو ایک جو ہے پڑھے لکھے مولوی لوگ آئے جنہوں نے نماز کہنے کہ مول صاحب تم نماز پڑھا رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے، کیا مطلب؟ کہنے 30 سال رہے ہیں فیض آباد میں، تمہیں پتہ نہیں کتنا بدماش آدمی نہیں ہے، اور تم کھڑے ہوئے کہہ رہے ہو پالنے والے میں کچھ نہیں جانتا ان کے بارے میں سوائے خیر کے، تو نماز پڑھانے والے کا جواب کیا ہوگا؟ اب میں نے ڈر تھوڑی دیا، میں نے کچھ بنا دیا ہے یہ نمازی بچ کے دیکھ لو جا کر کے، اس میں لکھا ہوا توضیح المسائل میں، تو توضیح المسائل میں لکھا ہوا مطلب یعنی ادھر سے آرڈر آیا ہے نا، تو ادھر سے آرڈر آنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تم آگے گواہی دو۔ اب یہاں پر چھٹے امام فرماتے ہیں، اب امام
40 لوگ کسی کے جنازے پر آ کے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں، کتنے لوگ؟ 40، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں سوائے خیر کے۔ امام فرماتے ہیں، خدا فرماتا قد اجزت شہاداتکم، جاؤ تمہاری گواہی قبول، ایکسپٹ۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، پھر خدا کہتا ہے یہ تو وہ چیزیں تھی جو تمہیں پتا تھا اور تم نے آنکھ بند کر لی، کہہ رہے ہو ٹھیک تھا، ہمیں کچھ گناہ تو مول صاحب کا ایسا ہے جو کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، لیکن جب بندے ہو کر کے تم کہہ رہے ہو ٹھیک تھا تو میں تو اللہ ہوں، جو میں جانتا تھا وہ بھی معاف کرتا تھا۔ صلوات علی محمد۔ یہاں تک آ گئے، یہ بات کل ہونی چاہیے تھی شب جمعہ کی۔ دعا قبول ہوتی ہوگی نا یہاں؟ نہیں ہوتی ہوگی، گھر میں تو لوگ پڑھتے ہوں گے۔ دعائے کمیل میں یہ کس کی دعا ہے ہمارے؟ مولا علی سلام اللہ علیہ۔ کمیل کو یاد کریں کہ ان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لاسٹ میں کیا ہے فقرہ؟ یا سریع الرضا، اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بولیے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یہی نہ ہوا تو اتنی دیر سے، کتنی دیر ہو گئی؟ نیئر اباؤٹ 25 منٹ ہو گیا کہ توبہ کر لو معاف کر دے گا، شرمندہ ہو جاؤ بولیے معاف کر دے گا۔ 40 لوگ آگے کھڑے ہو کے کہہ دیں، اللہ کہے گا میاں یہ تو تمہاری بات ہے، مجھے بھی جو سب میں نے معاف کر دیا، ہو گئی نا بات۔ اور پھر مولا سے پڑھ کر کے کون ہے؟ یا سریع الرضا، ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کو یہیں چھوڑ دیجیے۔ وسیع حسن صاحب مر گئے، صلوات علی محمد۔ تو چونکہ اماں زندہ ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی اولاد ماں کے سامنے مرے، اماں زندہ ہیں تو اماں کو خوش کرنے کے لیے سارے بھائیوں نے مل کر صاحب قد آدم پوسٹر لگاؤ، زبردست 40واں یہ وہ۔ کتنے دن چلے گا؟ ایک بڑھیا سے 40واں ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تک اماں زندہ ہے بیچاری، تب تک سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے، اللہ میرے بچے پر رحم کرے اللہ، بس نا۔ اس کے بعد اماں ہی مر گئی۔ لڑکا ہم کتنا اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ہمارے ساتھ کرے گا، چلیے صاحب لڑکے نے بھی کر لیا، اس کے بعد ہمارا پوتا، ہم کتنا اپنے دادا کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کے والد کا، ان کے والد کا، ان کے والد کا، بس یہ حال سب کا ہے، ایک آدمی کا نہیں ہے۔ تو جب ہم 4 پشتوں کے بعد اپنے دادے پر دادے کا نام نہیں معلوم تو ان کو فاتحہ کیا پڑھیں گے، ہے نا؟ تو ہم لوگوں کی سب کی حالت یہی ہے، 10 سال 20 سال ہے، 40 سال، بس نا، اس سے زیادہ کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ قسمت والے ہیں، رسول اللہ کے بعد ہی انتقال ہو گیا، کسی کا جو ہے وہ 25 سال کے اندر، کسی کا 3 سال کے اندر انتقال ہو گیا، اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد جب نام لیا جاتا ہے تب پوری دنیا میں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آدھے گھنٹے سے آپ پبلک کو سمجھا رہے ہیں اللہ واقعی راضی ہو جاتا ہے، تو یہ بتاؤ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ 1400 سال سے کروڑوں مسلمان جن کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، خدا راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہے سر، یا آپ کہیں گے اللہ راضی ہو گیا، تو اگر اللہ راضی ہو گیا تو تم لوگ کیوں بکواس کرتے ہو؟ اللہ راضی ہو گیا، جاؤ اپنے گھر، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر تم کہتے ہو اللہ راضی نہیں ہوا تو پبلک کو آدھے گھنٹے سے بیوقوف کیوں بنا رہے ہو؟ تو خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بات پھنس گئی نہیں آ کر کے؟ جواب کا بے شک اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ کیا کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے۔ صلوات علی محمد۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا
ہوتا ہے جس سے ان اللہ یقذب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے، ویرضی برضاها، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ۔ ساری دنیا کی دعا ایک پلڑے میں، فاطمہ زہرا کی رضا ایک پلڑے میں۔ اگر بیوی راضی نہیں ہے تو جو چاہو کر لو۔ اور اب سنیے آپ صلوات پڑھائیں۔ ہوا کیا کیا بیوی کے ساتھ، یہ تو اتنا سمجھ میں آ گئی نا۔ اب ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں ہوا کیا، واقعی بیوی راضی ہوئی نہیں راضی ہوئی۔ صلوات پڑھائیں۔ کیا کل بات کہی گئی، دروازہ جلایا گیا، کوڑا مارا گیا، تلوار کے دستے سے وار ہوا، محسن کی شہادت ہوئی، خدق چھین لیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ آپ لوگ تو گاؤں کے ہیں، گاؤں کی سیاست سمجھتے ہوں گے کہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ ابھی الیکشن ہے پردھانی کا، ابھی تو جیت لو، سمجھ گئے، پھر جو ہے 4-6 مہینے بعد جان کر کے چلو چچا کا ہاتھ پر پکڑ لیں گے، بات ختم کرو، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ایک سیاست بہت پرانی چلی آ رہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہی سوچا یہی، جب رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، فی الحال اپنا معاملہ ٹھیک کر لو، پھر چل کر کے ان سے ہاتھ پیر جوڑ کے معافی منگوا لیں گے، یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ بھول گئے کہ ہمارا جو ہے وہ سابقہ فاطمہ سے ہے۔ صلوات۔ اعتراض جہالت کی بنیاد ہے۔ یہ لوگ آئے، سب جب ہو گیا تب یہ لوگ آئے، کہنے لگے کہ علی ہم فاطمہ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھ کو حقیقت یعنی اس سال سے پہلے تک یار مولا سے کیا مطلب تھا، مولا کیوں راضی ہو گئے، ایک سوال ہوگا نہیں ہوگا۔ اب بھی ایک دن ایسے ہی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے یہ دقت ہے کہ مولا نے کیوں ہاں کر لی۔ ممبر بیٹھے بیٹھے بات دماغ میں نے کہا مولا کی مجبوری تھی، اگر مولا یس نہ کرتے تو یہ سب یہ اڑا دیتے کہ فاطمہ نے کیا کہنا بھائی، وہ تو راضی ہو ہی جاتی، سارا کیس تو کھیل خراب کیا علی نے جانے ہی نہیں دیا، لہذا مولا نے کہا بھیا جاؤ آزما دو۔ صلوات پر محمد ہم ملنا چاہتے ہیں، کہا ٹھیک آئے فاطمہ یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہا مگر میں نہیں ملنا چاہتی۔ تب بھی مولا آگے کہہ سکتے تھے بھائی انہوں نے منع کر دیا، لیکن پھر سارا الزام کس پر آتا، مولا پر آتا، بھائی ڈائریکٹ چلو۔ تو جب مولا نے پھر کہا کہ مگر ہم نے ہاں کر لیا، بیوی نے کہا ہاں کر لیا، نہیں تو گھر آپ کا بنا لیجیے۔ اب یہ لوگ آئے، بیوی چادر میں لپٹی ہوئی، ادھر آ کے سلام کرتے ہیں، بیوی نے ادھر منہ کیا، ادھر آ کے سلام کرتے ہیں، بیوی نے ادھر منہ کیا۔ جب کئی بار ہو گیا تب مولا کی طرف متوجہ ہوئی، کہا علی ان سے پوچھو کہ انہوں نے میرے بابا کو کہتے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ان لوگوں نے سوچا یار ہاں کر لو، بحثی بحثہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب بات بھی صحیح ہے تو اس سے کون انکار کر سکتا ہے، بے شک آپ کے والد نے فرمایا۔ جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا ویسے ہی بیوی نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، فرمایا خدا گواہ رہنا ان لوگوں نے مجھ کو ستایا ہے اور میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے میں دعا کرتی رہوں گی۔ یہ ایک بات ہو گئی، صلوات یہاں تک ہو گیا۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ کل جو بات آئی تھی کہ مولا کائنات سے شہزادی نے جو وصیتیں کی وہ کیا وصیت تھی، آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ جنازہ اٹھائیے گا۔ جن لوگوں نے مجھ کو ستایا ہے میرے جنازے پہ کہا ہے، میرے یہاں رکنا ہے، کہتے ہیں کہ اولاد کے اندر 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے، 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے، 1 حصہ باپ کا آتا ہے۔
صلوات امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ پوری کربلا میں سب سے زیادہ بڑا مجرم کون ہے جو امام کو گھیر کے لے آیا ہے نا؟ لیکن وہی ہو جب امام کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ صاحب حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، امام نے کچھ بات ہی نہیں کی بھائی، اٹھایا کلیجے سے لگایا، فرمایا ہاں ہاں بالکل انتم تتاب اللہ علیہ، بالکل توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا۔ یہ کون ہے؟ یہی کے بیٹے نہ ہے۔ آدمی آ کر کے شام سے گالیاں بک رہا ہے، اور امام حسن کا حال کیا ہے؟ بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، مقروض ہو، سب کر دیں گے۔ بیٹوں کا یہ حال ہے، اور ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جنازے تک میں شریک نہ ہوں۔ یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک دن امام زین العابدین نسل کو دیکھ لیجیے نا، امام سجاد علیہ السلام جا رہے تھے، ایک آدمی لگا بڑبڑ کرنے، الٹا پلٹا کرنے، امام نے توجہ ہی نہیں کی، سنے ہی نہیں جیسے، تو وہ تب کیا کہنا، یا کہانی ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ تو جب اولاد کا یہ حال ہے، اور یہ نہیں کہ امام حسن یا امام، پوری نسل کا، 11ویں امام مسجد بیٹھے ہیں، صلوات بیٹھے ہوئے، ایک آدمی سے گیٹ کے پاس آیا، اس نے الٹا پلٹا بکنا شروع کیا، چاہنے والے ہیں ان کو، حضرت نے کہا سب لوگ سائڈ ہو جائیے، کوئی نہیں بولے گا۔ ارے جب آپ توجہ ہی نہیں کرے گا تو کب تک چلائے گا؟ بور ہو کے چلا گیا۔ وہ کسان تھا، دوسرے دن امام 11ویں امام اس کے کھیت میں چلے گئے۔ اچھا اب اگر آپ جو ہے وہ کسی سے محبت ہے تو اس کے کھیت میں آپ جائیں گے، ارے بھائی ذرا دیکھ کے آنا یار، بس۔ لیکن اگر دبے ہوئے ہیں، خراب کرو گے کیسا، یہ تو دیہاتوں کا بہتر سمجھتے ہیں۔ امام کیا کر رہے ہو؟ امام نے سنے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کھیتی کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کتنا پیدا ہو جائے گا؟ تو اس نے کہا میں اللہ ہوں، مجھے کیا پتا؟ کہتا بھائی وہ ٹھیک ہے، لیکن آدمی جب کچھ کرتا ہے تو ایک امید رہتی ہے، تو تمہاری کوئی امید تو ہوگی نا۔ کہا 1000 دینار کی امید ہے، 1000 درہم کی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جو ملے گا وہ اللہ کی طرف سے الگ، یہ تم مجھ سے پہلے لے لو۔ 1000 دے دیا، چلے گئے۔ اب وہ بیٹھ کے سوچنے لگا کہ یار ان کو کیسے پتا میں 1000 دوں گا، یہ تو تھیلی گھر سے بنا کے لائے تھے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہی لوگ گڑبڑ ہوں، یہ واقعی اللہ کے نمائندے ہیں۔ دوسرے دن وہی مسجد ہے، امام ہے، وہی گیٹ ہے، وہ آیا، اللہ نے کہتا اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ امام نے دیکھا اپنے اصحاب کی طرف، کہا کل اس کو تم لوگ پیٹ دیتے وہ بہتر تھا، یا آج یہ جملہ کہہ رہا وہ بہتر ہے۔ ایک شخص تھا ہشام ابن اسماعیل، ہشام ابن اسماعیل یہ کچھ دن تک گورنر تھا مدینے کا، اور یہ بیٹا ایک گھوٹالے میں پھنس گئے، آج کی لینگویج میں کہا جائے پیسے ویسے خود تھی، سمجھا؟ تو یہ گھوٹالے میں پھنس گئے۔ شام سے آرڈر آیا کہ ان کو برخاست کر دیا جائے فلاں آدمی، اور اس کو جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو کہ جس کو اپنا بدلہ لینا ہو اس سے لے سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا ہوگا؟ خود ہشام ابن اسماعیل کہتا ہے کہ مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے امام سجاد کے، اس لیے کہ مجھے پتا تھا میں نے کتنا جو ہے گورنری ان لوگوں کو ستایا ہے۔ یہ بات شیعوں کو پتا چلی تو شیعہ تو نکلیں گے، اب وہ کوئی ویڈیو تو بنی آدمی آ کر سے لگتا ہے وہاں بیٹھ کے کچھ میٹنگ ہو رہی ہے، سمجھ گیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کے بدلہ لینا چاہیے۔ تب تک امام کو خبر نہیں، امام اپنے گھر سے نکلے، ہشام کہتا حالت خراب ہے، لیکن تعجب اس وقت ہوا کہ میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا، سیدھے آئے اپنے شیعوں کے پاس، کہنے کا سنیے
ایک لفظ کسی کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. سب لوگ اپنے اپنے گھر جائیے تو. اور یہ کہہ کے امام بغیر کچھ توجہ کیے واپس چلے گئے. تب یہ بھی چلا کے کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. اب سمجھ میں آ گیا. جہاں اولاد کا حال یہ ہے, آخر جناب فاطمہ کو دو چیزیں ہیں نا, کتنا سخت مزاج تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ مرتے دم تک ان کا نہیں مت کرو جنازے پہ نہ آئے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات میری بات سمجھ میں آپ حضرات کے آئی نہیں آئی کہ ایک طرف اولاد کا حال یہ ہے, بڑے سے بڑی شرارتیں لوگوں نے کی ہیں 1 منٹ میں معاف. ادھر بی بی کا حال یہ ہے کہ آخر تک وجہ کا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اذیت کتنی ہوئی, لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے. اذیت کا امام حسین کو کم ہوئی کربلا میں ظہور کو معاف کر دیا, یہ کوئی جواب نہیں ہے. کب پھر صلوات اب میں آپ کو دعا کیجئے کہ اللہ توفیق دے میں سمجھا سکوں کیا کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے باقاعدہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ایک صاحب ہے, میں مثال کے طور پر سمجھا دوں کو, ابن تیمیہ صاحب نام سنا؟ ابن تیمیہ صاحب بڑی اونچی چیز ہے, اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اہل بیت کی فضائل میں اگر کوئی حدیث ہے تو پہلے تو اس کو کنڈم کریں گے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے. اگر اس میں کچھ نہیں کر پائے تب اس کو جو ہے کچھ وجہ نکالنا, ارے اس میں کوئی فضیلت تھوڑی ہے, وہ بھی نہیں کر پائے تب ایک تیسرا کام ان کا ہے کہ ارے یہ کیا, ایسے ہی ایک حدیث اور بھی ہے فلاں کے لیے. جی یہ ہے ابن تیمیہ صاحب. پہلے یہ لوگ پلاننگ سمجھ گئے نا کہ مولا سے کہا بات کیجیے ہم معافی مانگنا چاہیے, اور وہاں جو ہے وہ جناب فاطمہ نے کہا میں معاف نہیں کروں. اگر بات یہی رک جاتی تو حدیث گڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا. وہ تازہ معاملہ تھا, نیا نیا میٹر تھا, سمجھا, بچے کا انتقال ہوا تھا, پراپرٹی چھینی تھی, تکلیف تھی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں معاف کروں گی, لیکن چلتے چلتے رحمت للعالمین کی بیٹی کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ, جاتے جاتے معاف کر دیا تھا. جیسے مولا کے کہ بڑے تعلقات تھے اور یہ تھے وہ تھے. فاطمہ نے کہا میرے ساتھ یہ نہ ہونے پائے, کہ صاحب وہ تازہ میٹر تھا اس لیے جو ہے وہ معاف نہیں کیا, بعد میں راضی ہو کے گئی تھی. اس لیے فاطمہ نے اس آخری وقت وصیت کی ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یعنی کچھ کر لینا یہ نہ کر سکے کہ فاطمہ نے معاف کر دیا تھا. صلوات ایسا کرتے ہیں. مجھ کو تو یہ توقع نہیں تھی کہ میں پڑھ پاؤں گا, لیکن اللہ کا شکر ہے چال الحمدللہ 15-20 منٹ مسائل کے اور آپ کی زحمت تمام. صلوات ایک روایت اور سنا دو آپ کو بس, ہے نا. صلوات ایک سوال کا جواب دیجیے آپ. رسول اللہ کی وفات کا اثر صحابہ کرام پر کتنا تھا معلوم ہے؟ بہت بے تکا سوال تو نہیں ہے. سوال ہوگا نا کہ جو رسول اللہ پر جان چھوڑنے والے تھے, پیغمبر کی وفات کے بعد ان کا حال کیا ہوا. جناب فاطمہ کا تو حال معلوم ہے کہ بابا کی وفات کے بعد کیا عالم ہے. صحابہ کا کیا حال ہے؟ دو کا ذکر کرتا ہوں. ایک کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ تھے سرکاری مؤذن جناب بلال. وہ تو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ رہیں گے, دباؤ بنے گا, اذان دو. اذان دینے کا مطلب ہے کہ ہم ریکگنائز کر رہے ہیں, ان کو قبول کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا بہتر ہے کہ ہم یہاں سے مت, اس لیے کہ جب علی کا گھر نہیں بچا تو بلال کی اوقات کیا ہے.
اور اذان دے نہیں سکتے. اذان دینے کا مطلب کہ سرکار کو آپ نے مانیتا دے دی ہے. لہٰذا بلال چلے گئے. وہ تو پھر آئے بعد میں جب رسول اللہ کو خواب میں دیکھا. تو جب بلال کے اوپر اتنا اثر ہے تو جس کو رسول اللہ نے کہا منا اہل البیت، کون ہے وہ؟ سلمان. سوچ سکتے ہیں کہ سلمان کے اوپر کتنا اثر ہوگا. سلمان کے لڑکے کا نام معلوم ہے؟ عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن سلمان. خود نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے صلوات محمد عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بابا نے بتایا خرجت من منزلی یوما بعد وفات رسول اللہ بعشرت ایام. رسول اللہ کی وفات کے 10 دن کے بعد میں گھر سے نکلا. یعنی 10 دنوں کہاں رہ گئے؟ گھر میں، باہر تک نہیں نکلے. اتنا صدمہ تھا رسول اللہ کی وفات کا. انصاف سے بتائیے جب سلمان کو اتنا صدمہ ہے تو بیٹی کو کتنا صدمہ ہوگا. تو میں نکلا گھر سے بعد عشرت ایام، 10 دن کے بعد. فلقینی علی بن ابی طالب ابن عم الرسول. راستے کے مولا مل گئے. فقال علی یا سلمان جفوتنا بعد رسول اللہ. فرمایا سلمان پیغمبر کے بعد جفا کی تم نے ہمارے اوپر. کہاں آئے ہو؟ فقلت حبیبی ابا الحسن مثلکم لا یجفا. علی مولا آپ پر کون جفا کر سکتا ہے غیر ان حزنی علی رسول اللہ تعالی. معاملہ صرف یہ تھا کہ رسول اللہ کی وفات کا صدمہ بہت تھا. باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. فہو الذی منعني من سے، وہ صدمہ جو تھا اس نے روک رکھا تھا آپ کے پاس آنے سے. فقال یا سلمان ائت منزل فاطمہ. پہچانیے بیوی کیا؟ اے سلمان گھر چلے جانا. فإنها إليك مشتاقة. فاطمہ تم سے ملنا چاہتی ہے. تريد أن تتحفك بتحفة قد أدفعت بها من الجنة. اور وہ تم کو ایک گفٹ دینا چاہتی ہیں جو ان کے پاس جنت سے آیا ہے. صلوات قلت لعلی. سلمان کہتے میں نے تحجد سے پوچھا مولا قد ادفعت فاطمہ بشیء من الجنہ بعد وفات رسول اللہ. یعنی رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی وہاں سے کچھ آتا ہے؟ ابھی تک تو ہم یہ سمجھا کہ رسول اللہ گئے معاملہ ختم ہو گیا. فرمایا نعم بالعام. سمجھ جاؤ تو ابھی کل کی بات ہے. آپ سلمان کہتے ہیں فہرولتو. اگر کسی کو جنت کے گفٹ کی بات بتائی جائے تو وہ آہستہ آہستہ چلے گا. فہرولتو دوڑتا ہوا میں پہنچا. فَإِذَا هِيَ جَالِسَةٌ وَعَلَيْهَا قَطْعَةُ عَبَاءٍ. دیکھا بیوی بیٹھی ہے اور ان کے سر کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے. فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيَّ اعْتَجَرَتْ ثُمَّ قَالَ غِيبًا. جب میں اس پر نظر پڑی تو جو مولا نے کہا تھا وہی بیوی نے بھی کہا کیا بھیا سلمان تم نے بھی جفا کی، سب بدل گئے، آپ بھی غائب ہو گئے. تو بات وفات ہے کہ قلت حبیبتی اجفاکم. آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی ہم لوگ وہ بھی ظلم کر سکتے ہیں؟ قالت فما اجلس واقع. اچھا بیٹھو اور جو کہہ رہی اس کو خوب سمجھ کے سنیں. صلوات حق سمجھ کے سنیں. میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انی کنت جالسۃ بالامس. کل میں یہیں بیٹھی ہوئی تھی فی ھذا المجلس، یہیں پر. وباب الدار مغلق. اور دروازہ بولیے بند تھا. وَأَنَا أَتَفَكَّرُ فِي انقطاع الوحی عنا. اور میں اسی پر غور کر رہی تھی کہ اب تو بابا چلے گئے، اب تو جبریل کو آنا نہیں، وحی تو آنا نہیں ہے، اور ملائکہ تو اب چلے گئے ہمارے یہاں سے. فَإِذَا انْفَتَحَ الْبَابُ. کہ یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھل گیا. من غیر ان یفتح. بغیر کسی کے کھولے ہوئے، نہ کسی نے دل میں جایا نہ کھٹکھٹایا، اپنے آپ دروازہ کھل گیا. فدخل علی 3 جوار. 3 عورتیں. لم یر الراؤون بحسنہن. ایسی خوبصورت عورتیں آج تک دیکھنے والوں نے دیکھی نہیں. ولا نظارت ولا ازکا من. فلما رأیتہن قمت الیہن. بی بی کہتی ہے میں نے بھی دیکھا، میں نے کھڑی ہو گئی. بھائی آئیے آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ فقلت بأبی انتن من اہل مکہ ام من اہل المدینہ. آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ مکے کی ہیں یا مدینہ کی ہیں؟
بتائیے کہ بھائی ہمارے بابا کا انتقال ہوا تعزیت کے لیے پرسے کے لیے آئی ہوں گی تو پتہ نہیں کہاں سے مکے سے تو نہیں آئی تو من اہل مکہ ام من اہل المدینہ آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں مکے سے آئی ہیں یا مدینے سے فقلنا یا بنت محمد لسنا من اہل مکہ ولا من اہل المدینہ ہم لوگ نہ مکے کی ہیں نہ مدینے کی ہیں بلکہ ولا من اہل الارض نہ زمین کے ہیں جميعا غیر ان جوار من الحور العین ہم لوگ حورے ہیں اور وہاں سے آئے ہیں ارسلنا رب العزت الیک اللہ نے ہم کو آپ کے پاس بھیجا ہے اس لیے کہ ہم لوگ بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا کہ تعزیت پیش کریں گے ہم لوگوں نے دعا کی اللہ نے کہا جاؤ فقلت للتی اظن انها اکبر سنا تو اب اس میں دیکھنے میں وہ تینوں کی ایج ایک جیسی نہیں لگ رہی تھی ایک اس میں کچھ زیادہ ایج کی جو لگ رہی تھی میں نے اس سے پوچھا بس وہ کیا نام ہے آپ کا قالت اسمی مقدودہ میرا نام مقدودہ ہے قلت ولما سمیت مقدودہ تمہارا نام مقدودہ کیوں ہے قالت خلقت للمقداد من الاسود الجندی صاحب رسول اللہ اس نے کہ اللہ نے مجھ کو خلق کیا ہے آپ کے بابا کے صحابی جناب مقداد کے لیے فقلت للثانیہ دوسری سے پوچھا میں نے مسمو کی آپ کا کیا نام ہے قالت ذرہ اب تو سمجھ گئے آپ کہ یہ کس کی بیوی ہے قلت ولما سمیت ذرہ آپ کا نام ذرہ کیوں ہے وانت فی عین نبیلہ قالت خلقت لأبی ذر الغفاری صاحب رسول اللہ مجھ کو اللہ نے خلق کیا ہے کس کے لیے جناب ابو ذر غفاری کے لیے ان کی بیوی فقلت للثالث تیسری سے میں نے کہا مسموکی آپ کا کیا نام ہے قالت سلمہ تیسری نے کہا میرا نام سلمہ ہے قلت ولما سمیت سلمہ تمہارا نام سلمہ کیوں ہے قالت انا لسلمان الفارسی مولا ابی کی رسول اللہ سمجھنے کہ قالت فاطمہ ثم اخرجنا لی رطبا پھر انہوں نے کھجور نکالی صلوات کھجوریں تو یہاں آسانی سے مل جاتی ہوں گی اور مختلف قسم کی ملتی ہوں گی اجوا ہے تو کون ہے تو کون ہے تو چھوٹی ہے لیکن کل ملا کر کے تقریباً کوئی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ وہ ہوگا کوئی کالی ٹائپ کی ہوگی لیکن تقریباً سیم کلر ہوتا ہے ہلکا کالا یہی کا سفید کھجور دیکھیے اسے یہاں ہے قالت فاطمہ ثم اخرجنا لی رطبا ازرق كامثال الجبار ابيض من الثلج برف سے زیادہ سفید وازکى ريحا من المسك مشک سے زیادہ خوشبودار فقالت لی یا سلمان افطر علیہ عشیت بی بی نے کہا یہ لو جاؤ آج اس سے افطار کرنا اور کل گٹھلیاں لے آنا فجئنی بالنواح اچھا اب کھجور تو چھپا لیں گے جھولے میں رکھ لیا بیگ میں رکھ لیا جیب میں رکھ لیا خوشبو کیسے چھپائیں گے صلوات سلمان کہتے ہیں فاخذت الرطب میں نے لیا اس کو فما مررت بجميع من اصحاب رسول اللہ الا قالوا یا سلمان امعاک مسک تو جہاں سے گزرتے تھے ہمیں سلمان مشک لیا کیا کیا کہا ہاں ہاں کر کے اپنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں فلما كان وقت الافطار جب افطار کا ٹائم آیا افطرت میں نے اس سے افطار کیا فلم اجد له اجمل ولا نوا نہ گٹھلی نہ بیج ہے نہیں کچھ غائب فمضيت الى بنت رسول الله في اليوم الثاني دوسرے دن میں بیوی کے پائیدار میں حاضر ہوا فقلت انی افطرت على ما اکحفتینی بما فوجدت فما وجدت له اجمل ولا نوا آپ نے جو گفٹ دیا تھا ہم نے افطار کیا مگر اس میں نہ بیج تھا نہ گٹھلی تھی قالت یا سلمان ولن يكون له اجمل ولا نوا اس میں گٹھلی نہیں تھی تم کو کہاں سے ملتی وانما هو النخل یہ پتہ ہے کہاں کے درخت کی ہے صلوات اللہ
وَإِنَّمَا هُوَ نَخْلٌ، یہ وہ درخت ہے کہ غرسہ اللہ فی دار السلام، جس کو اللہ نے لگایا ہے وہاں. کس بنیاد پر؟ بِكَلَامٍ عَلَّمْنِيهِ أَبِي، اس دعا کے بدلے میں جو بابا نے مجھ کو بتائی ہے، اور میں روز اس دعا کو صبح شام پڑھتی ہوں. میرے پڑھنے سے بہشت میں یہ درخت لگتا ہے. قال سلمان قلت علمنی الکلام یا سیدتی، میں نے کہا بیوی ہم کو بھی بتا دیجئے، ہم کو بھی سکھا دیجئے کیا پڑھتی ہے آپ. سب کے گھر میں یہ دعا ہے. صلوات سب کے گھر. وقالت ان سرك ان لا يمسك اذى الحمى ما عشت في دار الدنيا، اگر چاہتے ہو بخار سے بچے رہو تو جب تک دنیا میں ہو اس دعا کو پڑھتے رہو. پہنچے؟ نہیں پہنچے. ہے کیا؟ ثم قال سلمان علمتنی هذا الحديث، بی بی نے ہم کو یہ دعا تعلیم فرمائی. وہ کیا تھی؟ بسم اللہ النور. ہاں صلوات دعائیں. سلمان کہتے ہیں کہ تقریباً میں نے 1000 لوگوں کو یہ دعا یاد کرائی اور سب ٹھیک ہوئے. بس 2 جملے مصائب کے ختم ہوا. کل بات یہاں پہنچی کہ مولا آئے، بی بی کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھا، فرمایا زہرا کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں. جب کئی آوازیں دے چکے فرمایا زہرا میں علی پکار رہا. جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھیں کھول دی. یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. کہیے. آپ غسل کیجیے گا، آپ قنوت کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا. علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک، سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری وصیت عقل سے باہر ہے. اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ بیٹے ایسے ہیں، سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ ممتا ہے اور کچھ نہیں. جب سب کہہ چکی تو فرماتی علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سے ہیں، ابھی کل یہ نانا سے جدا ہوئے ہیں، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھا. مولا چلے گئے. اسما کہتی ہے کہ بی بی نے مجھ سے کہا کہ میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اللہ اکبر. اسما کہتی ہے کہ بی بی نے فرمایا رہے اسما جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب ان کو میرے مرنے کی اطلاع دینا. اللہ اکبر. اسما کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں آئی، کئی آوازیں دی، جب جواب نہیں ملی میں نے اپنے آپ کو بیوی کے جسم پر گرا دیا. بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا. اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے اندر تشریف لا رہے ہوں. اپنے آپ کو سنبھالا. اسما نکل آئی. اسما ہاں اماں کہاں ہے؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا. جیسے سنئی میں گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسما کو دیکھتے ہیں. اسما اماں کہاں ہے؟ کھا لو بتاتی ہے. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اب انداز کچھ ایسا تھا کہ اسما سمجھ گئی کہ ان کو کہیں سے اطلاع ہے. کہتے ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. مرحوم اللہ یہ مجلس یہی ہے. فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر ہیں. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں امام حسین کو کتنی محبت ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی. فرماتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائے آئے. ماں کے پیروں کو امام حسین نے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اب ماں تمہارا لال آیا ہے، اب ماں تمہارا حسین آیا ہے، اب ماں اپنے حسین کا جواب دو.
اسما کہتی میں آئی میں نے سمجھایا تو جو ہونا تھا ہو چکا جاؤ بابا کو اطلاع دے دو اللہ اکبر ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی ہر بات روایت میں نہیں ہوتی کچھ کامن سینس بھی آدمی کو یوز کرنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے ماں کا بیوی کا اولاد کا تو جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے بلک کے روتے ہیں اس وقت تڑپ کے روتے ہیں لیکن پھر کام میں لگ جاتے ہیں قبر کھودنا ہے اطلاع دینا ہے تو تھک جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں ہے نا لاکھ تھک گئے ہوں لاکھ چپ ہو گئے ہوں لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے فطرت ہے کہ نہیں ہے آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے بعض بزرگوں کو کہنا ہے مولا رات میں اپنے دروازے پر اکیلے تنہا بیٹھے ہیں اتنے میں امیر المومنین نے سامنے سے سلمان کو آتے دیکھا جیسے ہی سلمان پہ نظر پڑی تو اب کے جگہ معاملہ کھڑا ہو گیا دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگا لیا سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا سلمان جانتا ہوں میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے اے سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے اے سلمان تو آپ سوچئے مولا کو اس وقت کیا یاد آ رہا ہے بتاؤ آپ کو مولا فرماتے ہیں سلمان تمہیں یاد ہے فاطمہ کی رخصتی یاد ہے رسول اللہ کے گھر سے فاطمہ کے ناکے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم ہی تو لائے تھے نا سلمان رسول اللہ کی طرف سے اے سلمان اسی لیے بلایا ہے چلو فاطمہ کو ان کی آخری منزل تک پہنچا جزاک اللہ غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ تیار ہو گیا روایتوں میں ہے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا مولا نے کہا ہلمو تزودوا من امکم آؤ اماں کو آخری بار دیکھ لو جیسے ہی آگے بڑھے روایت کہتی فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا بند کفن ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے بی بی نے آہستہ سے بچوں کو کلیجے سے لگا دیا مولا قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جس وقت بچے ماں کے سینے سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آئی علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو فرشتوں میں کحرام برپا بس ایک جملہ وہی کامن سینس والی بات کبھی کبھی ہوتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا لڑکا بیچارہ کہیں دور ہے دلی میں ہے کلکتہ میں ہے بمبئی میں ہے اس کو اب وہ پرسوں پہنچ پائے گا ہوتا ہے نا روتے روتے لوگ چپ ہو جاتے ہیں کتنا روئیں گے اب تو دفن پرسوں ہونا ہے کل شام کو ہونا 24 گھنٹے بعد لیکن چاہے جتنی تاخیر ہو گئی ہو جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے دیکھا ہے آپ نے کوئی روک سکتا ہے اولاد کو چیخنے سے یہ اگلی بات ہے نا فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے انصاف سے بتائیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں امام حسین کو چیخنا چاہیے کہ نہیں لیکن مجبوری کیا ہے اماں کی وصیت ہے جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک اگر بلند آواز سے روتے ہیں لوگوں کے کانوں میں آواز جا سکتی ہے آگے شریک ہو سکتے ہیں غم کہتا ہے تڑپو مصیبت کہتی ہے چیخو حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے شاید یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں ملتا ہے آگے آگے جناب فاطمہ کا جنازہ جا رہا تھا پیچھے پیچھے حسن و حسین قریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ
2 منٹ رکیے، تمہارے مرحومین کا نقصان نہ ہو، وہ خوش ہو جائے گی روح ان کی کہ ہمارے بچے بی بی کی مجلس میں رہے تھے، ہم کو ہدیہ بھیجا ہے۔ آئیے مل کے تمام مومنین کے لیے، خاص کر کے وہ شیعہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، اپنے بزرگوں کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و سنہ کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات، خاص کر کے وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، اور ہم لوگ یہ جو مرد و عورت یہاں موجود ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دیں، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کریں۔ وآخر دعوانا